بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر کی بک کا ہم چیپٹر 4 کر رہے تھے۔ ہم نے سٹارٹ کی تھی لاسٹ لیکچر میں ایکسرسائز 4.2۔ آج ہم اس سے آن ورڈ کوسچنس کو سالو کریں گے۔ کوسچن نمبر 2، کوسچن نمبر 1 میں نا آپ نے ڈیٹرمنٹ لینا سیکھا تھا تھرو ایکسپینشن، آپ ایکسپینڈ کیسے کرتے تھے، کلیئر؟ تو ایک طریقہ تو وہ تھا آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ لینے کا۔ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے پراپرٹیز آف ڈیٹرمنٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ٹوٹل 8 پراپرٹیز ہیں، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ 4.2 میں میکسیمم کوسچنس میں نا یہ اپلائی ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ ادھر ایگزامپل کے تھرو نا کلیئر بھی کرتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے نا میمورائز کر لینی ہے، ان کو یاد رکھنا ہے آپ نے۔ پہلی پراپرٹی کیا ہے؟ کہتا ہے فور اے اسکوئر میٹرکس، کہتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی اسکوئر میٹرکس ہے، اگر آپ اس کا ڈیٹرمنٹ لو اور اس کا ٹرانسپوز لے کے ڈیٹرمنٹ لو تو دونوں کا آنسر کیا آتا ہے؟ سیم۔ چلیں ایگزامپل کے طور پہ نا میں آپ کو یہاں پہ ایک 2x2 کا میٹرکس لکھتا ہوں آسانی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہر پراپرٹی کی میں ایگزامپل ساتھ ساتھ ایڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ لگ سکے۔ لیٹ سپوز 1 2 5 اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں 12۔ اوکے ہو گیا؟ یہ ایک 2x2 کا میٹرکس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ذرا ڈیٹرمنٹ لیں۔ ڈیٹرمنٹ آپ کو پتہ کیسے لیا جاتا ہے 2x2 کا؟ یہ 3x3 4x4 تمام پہ اپلائی ہوتی ہیں، تو یہ صرف میں آپ کو کلیئر کرنے کے لیے 2x2 کی ایگزامپل لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا ڈیٹرمنٹ لیں تو کیا آتا ہے بیٹا؟ 12 1 پرنسپل ڈائگنل کو آپس میں ملٹیپلائی کریں، 12 1 12، ایسا ہی ہے؟ -5 2 10۔ تو آپ کے پاس ایک میٹرکس تھی، اس کا آپ نے ڈیٹرمنٹ لیا، آنسر کیا آیا؟ 12۔ اب اسی کا میں ٹرانسپوز لے کے ڈیٹرمنٹ لوں گا، اسی کا میں ٹرانسپوز لے کے ڈیٹرمنٹ لوں گا تو پھر بھی آنسر آپ کے پاس کیا آئے گا؟ سیم۔ اور ٹرانسپوز کیسے لیا جاتا ہے آپ کو پڑھا چکا ہوں، روز کو کالم میں لکھ لو تو یہ کیا بنے گا؟ 1 2، یہ پہلی رو کو کالم میں لکھ لیا، دین 5 اور 12۔ اب اس کو ایکسپینڈ کرو، ایکسپینڈ کیا کرنا ہے 2x2 کا تو آسانی سے ڈیٹرمنٹ نکل آتا ہے۔ 12 1 آپ کے پاس کیا آ گیا؟ 12 اور 5 2 10، تو رزلٹ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ 2 آ رہا ہے۔ کوئی کنفیوژن پہلی پراپرٹی میں؟ کلیئر؟ تو پہلی پراپرٹی آپ کو یاد ہوگی، پہلی پراپرٹی کیا تھی؟ ڈیٹرمنٹ کی۔ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے، آپ اس کا ڈیٹرمنٹ لیتے ہو، اس کا جو بھی آنسر آئے گا، لیٹ سپوز اس کا آنسر 5 آتا ہے، دین اسی کا اگر آپ ٹرانسپوز لے کے ڈیٹرمنٹ لو گے تو آنسر سیم وہی آئے گا۔ کلیئر؟ تو امید ہے پہلی پراپرٹی آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں سیکنڈ پراپرٹی کی طرف۔ سیکنڈ پراپرٹی میں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکوئر میٹرکس ہے، اس میں 2 روز یا 2 کالمس کو آپ کیا کرتے ہو؟ انٹرچینج کرتے ہو۔ ڈیٹرمنٹ آف دا ریزلٹنگ میٹرکس از -a ڈیٹرمنٹ۔ اب سمجھنا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اسکوئر میٹرکس ہے، اس کی کوئی سی بھی 2 روز یا 2 کالم کو آپس میں ہم انٹرچینج کرتے ہیں تو ڈیٹرمنٹ کے باہر کیا آئے گا؟ مائنس کا سائن آئے گا۔ اس پراپرٹی 2 کو جو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل ایڈ کرتا ہوں، کلیئر؟ کچھ بھی میں یہاں پہ ایلیمنٹس لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر ایک پراپرٹی کے ساتھ میں ایگزامپل ایڈ کروں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ لگ سکے۔ 5 3 1 اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں 4، ٹھیک ہے؟ اس کا ڈیٹرمنٹ لو ذرا، کلیئر؟ 5 4 20، یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 20 آ جائے گا، اور 20 -3 رزلٹ کیا آ گیا؟ 17۔ کلیئر؟ اب نا پراپرٹی کیا ہے کہ آپ 2 روز یا 2 کالم کو انٹرچینج کرو، آپ کی مرضی، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ لیٹ سپوز میں کالم 1 کو اور کالم 2 کو آپس میں انٹرچینج کرتا ہوں، مطلب 3 4 ادھر آ جائے گا، کالم 2 کالم 1 کی جگہ پہ آ جائے گا، اور کالم 1 کالم 2 کی جگہ پہ چلا جائے گا، 5 اور 1۔ ہم نے کیا کیا؟ کالم 1 اور کالم 2 کو آپس میں کیا کر دیا؟ انٹرچینج کر دیا، ایسے ہی ہے؟ اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹرمنٹ لیتے ہیں، دیکھنا آنسر کیا آئے گا؟ 3 1 3 -5 4 20، تو رزلٹ کیا آیا؟ -17 آ گیا۔ بات سمجھ لگ گئی ہے؟ تو یہ پراپرٹی کیا کہہ رہی تھی کہ اگر آپ 2 روز یا 2 کالم کو انٹرچینج کرو گے تو ڈیٹرمنٹ کیا آئے گا؟ -1 × a ڈیٹرمنٹ، مطلب پہلے اس کا ڈیٹرمنٹ آ رہا تھا 17، لیکن جب آپ نے انٹرچینج کیا تو 17 تو آیا ہی آیا، ساتھ کیا آیا؟ مائنس آیا۔ اگر ایک دفعہ پھر میں انٹرچینج کروں گا، پھر مائنس آئے گا، اور مائنس مائنس یہ کیا ہو جائے گا؟ پلس۔ اگر پھر انٹرچینج کرنے کی ضرورت ہے، پھر اسی حساب سے سائن ایڈجسٹ ہوتے رہیں گے، تو آپ جتنی دفعہ انٹرچینج کرو گے اتنی دفعہ کیا آئے گا؟ باہر مائنس کا سائن آئے گا۔ تھرڈ پراپرٹی پہ آ جاؤ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور تقریباً ہر کوسچن میں اس نے استعمال ہونا ہے۔ کہتا ہے اگر آپ کے پاس
कोई सी दो रोज या दो कॉलम आपस में एक जैसे हैं तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा किसकी इक्वल आएगा, जीरो की इक्वल आएगा। ठीक है, दोबारा आपने सुननी है बात, अगर आपके पास कोई सी भी दो रोज या कोई से दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, तो तब उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई सी भी एक कोई सा भी एक डिटर्मिनेंट है। आप ये जहन में रखना है, 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज तमाम पे अप्लाई होती हैं लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स पे। क्लियर? फर्स्ट करो 5 4 5 और 4 है। जरा गौर करो, रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, ऐसा ही है। तो इनका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो क्या आएगा, 20 माइनस 5 4 20, 20 माइनस 20, रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो की इक्वल आएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ क्वेश्चंस में इस्तेमाल होनी है। इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो इस प्रॉपर्टी में ये कहता है कि आपके पास अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम की सारी एंट्रीज के आ जाए, जीरो आ जाए, तो डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। तो इसकी एग्जांपल क्या बनेगी, इधर देखना है। लेट्स सपोज कि मैं कॉलम 1 की एंट्रीज को जीरो रख लेता हूँ, 0 0 कुछ भी रख लो, बाकी -6 और 9। इसको जरा सॉल्व करो तो ये क्या बनेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0, -0 मल्टीप्लाई बाय -6 0। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, जीरो। क्लियर होगी बात? तो ये उम्मीद है ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास अगर कोई भी स्केलर नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय नंबर के बिलोंग्स टू आर। कहता है अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उस किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, के टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। अब इस बात का मतलब क्या है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 5 9 2 और 10। ओके हो गया, ये हमने एक अपने पास से एलिमेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या आएगा, 10 5 50 माइनस 9 2 18 32। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 18, ये रिजल्ट आया जी 32। ओके हो गया। अब पता क्या वो प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो जो रियल नंबर होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करता हूं 10। मैं पहली रो के साथ क्या मल्टीप्लाई करता हूं, 10। अब ये देखना बेटा, अभी आपको बड़े आराम से ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। अगर मैं पहली रो के साथ क्या मल्टीप्लाई करता हूं, 10, तो ये क्या बन जाएगा, 10 5 50 और 10 9 90 और बाकी 2 और 10 उसी तरह। क्यों, मैंने रो 1 के साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई किया। लेट्स सपोज कि मेरी रिक्वायरमेंट ये थी, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो या आप कॉमन निकाल सकते हो। ये बात जहन में रखनी है, आगे बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करूंगा इस जुमले को, ठीक है, कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई भी फैक्टर कॉमन भी निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, बहरहाल हमने पहली रो के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई किया। पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा 320। 32 मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों, देखो ये जो था, ये जो डिटर्मिनेंट था, इसी की पहली रो के साथ हमने 10 मल्टीप्लाई किया। जब हमने 10 मल्टीप्लाई नहीं ना किया था, इसका आंसर कितना आ रहा था, 32। अब इसका आंसर क्या आएगा, आपने 10 मल्टीप्लाई किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 32 320 आएगा। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास क्या आ गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 500 आया। 500 माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 2 180। ऐसा ही है, आप बेशक इसमें से माइनस करके देख लो, 180 आंसर आ रहा है 320। तो विच इज क्या है, 10 टाइम्स ऑफ 32। क्लियर होगी बात? तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट लेट्स सपोज 5 आया, ठीक है,
اور آپ اس کے پہلے کالم کے ساتھ 100 ملٹیپلائی کر لیتے ہو تو ڈائریکٹ آپ اس کا ڈیٹرمنٹ بتا سکتے ہو 100 ٹائمز آف 5 ہو جائے گا 500 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو ڈیٹرمنٹ پہلے آیا ہوگا ملٹیپلائی کیے بغیر کسی بھی ریئل نمبر کو کسی بھی رو یا کسی بھی کالم کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو جو نمبر آپ ملٹیپلائی کرو گے وہی والا نمبر ملٹیپلائی بائی جو ملٹیپلائی کیے بغیر ڈیٹرمنٹ آپ کے پاس آیا ہوگا. کلیئر؟ تو امید ہے یہ والی پراپرٹی بھی آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. آئیے چلتے ہیں چھٹی پراپرٹی کی طرف. اس پراپرٹی میں کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی رو یا کوئی بھی کالم کسی بھی اسکوئر میٹرکس کا کانسسٹ آف 2 ٹرمز ہے, مطلب 2 ٹرمز کا سم ہے. کلیئر؟ ٹھیک ہے, 2 ٹرمز ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کے ڈیٹرمنٹ کو کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ سم آف 2 ڈیٹرمنٹس. اب اس بات کا مطلب سمجھنا ہے کیا, اس پراپرٹی کا مطلب کیا. یہ میرے پاس ایک میٹرکس ہے, اس کا جو سیکنڈ کالم ہے ذرا غور کرو, یہ کانسسٹ آف 2 ٹرمز, ایسا ہی ہے, 2 ٹرمز کا یہاں پہ سم لکھا ہوا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ کہتا ہے اگر ایسی کوئی اسکوئر میٹرکس ہو جس کی کوئی بھی رو یا کوئی بھی کالم 2 ٹرمز کی شکل میں لکھی ہو تو اس کے ڈیٹرمنٹ کو, یہ میں نے اس کا کیا لکھا ڈیٹرمنٹ, اس کے ڈیٹرمنٹ کو سم آف 2 ڈیٹرمنٹس لکھا جا سکتا ہے. کیسے؟ دیکھو کالم 2 جو تھا یہ سم آف 2 ٹرمز تھا, ایسا ہی ہے, تو جو پہلی ٹرم ہوگی نا آپ پہلے ڈیٹرمنٹ میں اپنی جگہ پہ لکھ لینا 2 11 3 اور دوسری والی 3 1 5 اور جو سنگل ٹرمز ہیں وہ باقی اسی طرح اپنی جگہ پہ آ جائیں گی. تو 1 6 5 7 9 -2 نیکسٹ اسی طرح 1 5 9 دین 6 7 اور -2. کوئی کنفیوژن اس میں؟ دوبارہ سننے, اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک میٹرکس ہے, کوئی بھی آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے, اس کی کوئی بھی رو یا کوئی بھی کالم 2 ٹرمز کی شکل میں لکھا ہوا ہے تو اس کے ڈیٹرمنٹ کو سم آف 2 ڈیٹرمنٹ لکھا جا سکتا ہے. کیسے؟ یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹرمنٹ آ گیا, یہ ایک ڈیٹرمنٹ آ گیا, یہ درمیان میں پلس آیا اور یہ آپ کے پاس کیا آ گیا سیکنڈ ڈیٹرمنٹ آ گیا. تو جو بھی رو یا جو بھی کالم 2 ٹرمز کی شکل میں لکھا ہوگا تو پہلی والی ٹرم آپ بے شک پہلے ڈیٹرمنٹ میں لکھ لینا, جیسے یہ 2 11 13 یہ میں نے پہلے ڈیٹرمنٹ میں لکھ لی, اور دوسری والی ٹرم 3 1 5 تھی اس کو میں نے کیا کر دیا دوسرے ڈیٹرمنٹ میں لکھ دیا. تو باقی جو سنگل ٹرمز ہوں گی وہ ساری ایز اٹ از دونوں ڈیٹرمنٹس میں اپنی جگہ پہ رہیں گی. تو امید ہے یہ والی پراپرٹی بھی آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوگی. نیکسٹ پراپرٹی کو سمجھتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تقریباً ہر کوشچن میں یہ اس نے اپلائی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کانسیپٹ آپ نے بہت اچھے سے کلیئر کرنا ہے. اف اینی رو کالم آف اے ڈیٹرمنٹ از ملٹیپلائڈ بائی اے نان زیرو نمبر کے, کہتا ہے کسی بھی رو یا کسی بھی کالم کے ساتھ کوئی بھی نان زیرو نمبر آپ ملٹیپلائی کرتے ہو اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو رزلٹ آئے گا کورسپونڈنگ انٹری میں آپ ایڈ کرتے ہو اسی رو یا اسی کالم کی, تو کہتا ہے پھر ویلیو آف ڈیٹرمنٹ کیا ہوگی, چینج نہیں ہوگی. اب دیکھو یہ سننے میں نا آپ کو نہیں سمجھ لگی ہوگی, لیکن میں آپ کو ایگزامپل سے کرواؤں گا تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنے پاس سے لکھ لیتا ہوں ایلیمنٹس. ٹھیک ہے, 5 2 6 3 اس کا آپ کیا کرو ڈیٹرمنٹ لو ذرا. ٹھیک ہے, اس کا ڈیٹرمنٹ ہمارے پاس جو آئے گا نا 5 3 15 اور 6 2 12. 15 -12 رزلٹ آپ کے پاس کیا آ گیا 3. یہ تو ایک سمپل سی بات تھی. ٹھیک ہے, اب آپ نے کرنا کیا ہے, کسی بھی رو یا کسی بھی کالم کے ساتھ کوئی بھی نمبر ملٹیپلائی کرنا ہے. کسی بھی رو یا کسی بھی کالم کے ساتھ کوئی بھی نمبر ملٹیپلائی کرنا ہے. یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. ابھی جب میں آپ کو ایکسرسائز کے کوشچنس کرواؤں گا تو پھر آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا پراپر, کیسے ہماری ریکوائرمنٹ کیا کہ ہم نے کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز اس کو صرف سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں جی میں R2 کے ساتھ کیا کرنے لگوں, R2 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی کرتا ہوں. اوکے ہو گیا, R2 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی اور اس کو ایڈ کرتا ہوں لیٹ سپوز R1 میں, یہ آپریشن کرتا ہوں R1 + 2 R2. اس بات کا مطلب کیا ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, جو پہلے لکھا جاتا ہے چینج اس میں آئے گا. تو پہلے کیا لکھا ہوا ہے R1, اس کا مطلب ہے چینج R1 میں آئے گا, R2 پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, R2 تو اسی طرح لکھ لی. اوکے ہو گیا. آپریشن کیا کیا ہم نے, R1 + 2 R2. کیا آپریشن کیا ہے, R1 + 2 R2. اس کا مطلب تھا, یہ دیکھو پراپرٹی سمجھنی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کسی بھی رو یا کسی بھی کالم کے ساتھ کوئی اسکیلر نمبر, کوئی بھی نان زیرو نمبر ملٹیپلائی کرنا ہے.
تو اس کے ساتھ میں نے ملٹیپلائی کیا R2 کے ساتھ 2, 6 2 12 اور اس کو اپنی کورسپونڈنگ انٹری میں ایڈ کر دینا ہے. تو دیکھو 6 کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کیا 2 کیونکہ 6 R2 میں آ رہا ہے. 6 2 12 پلس 5 رزلٹ کیا آ گیا 17. سیم اسی طرح اگلے پہ بھی پوری R2 پہ یہ آپریشن اپلائی کرنا ہے. R2 کے ساتھ 2 ملٹیپلائی کرو 3 2 6 6 پلس 2 کورسپونڈنگ انٹری اس کی 2 ہے, اس کے ساتھ ہم کیا کر دیں گے ایڈ, تو کتنا بن گیا 8. اوکے ہو گیا. اب ذرا اس کو سمپلیفائی کرو, اس کا ڈیٹرمیننٹ لو کیا آئے گا 17 3 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 51 اور 8 6 48. تو رزلٹ آپ کے پاس کتنا بچ گیا, پھر بھی رزلٹ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے 3 آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دوبارہ ایک دفعہ سن لینا, آپ نے کسی بھی رو یا کسی بھی کالم کے ساتھ کوئی بھی نان زیرو ملٹیپلائی کرنا ہے اور کورسپونڈنگ انٹری میں دوسری رو یا جو بھی ہوگا کالم ہوگا اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے, تو آپ کے ڈیٹرمیننٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, آئیے اب سمجھتے ہیں لاسٹ پراپرٹی کو, اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. لاسٹ پراپرٹی ہے کہ اگر میٹرکس آپ کے پاس ٹرائنگولر فارم میں ہو, اب یہاں پہ نا ایک لفظ آ گیا ٹرائنگولر فارم, اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب نا ٹرائنگولر میٹرکس جو ہے نا دو طرح کی ہوگی, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ایک کو بولتے ہیں ہم اپر ٹرائنگولر, ایک کو کیا بولتے ہیں اپر ٹرائنگولر, یہ آپ کے پاس ہے کلیئر, اور ایک کو بولتے ہیں لوور ٹرائنگولر. اگر میٹرکس چاہے اپر میں ہو چاہے لوور میں ہو, کلیئر ہوگی بات, وہ ٹرائنگولر میٹرکس کہلائے گی. اب یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ اپر ٹرائنگولر میٹرکس کس کو کہتے ہیں. اب یہ کانسیپٹ سمجھنا ہے, اور یہ میں نے ایک جرنل فارم لکھی ہے. ذرا جب ہم نے اس چیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا تو میں نے شروع میں آپ کو سمجھا دی تھی جرنل فارم آف میٹرکس کیا ہوتی ہے. کلیئر ہوگی بات. اچھا, کہتا ہے اے آئی جے, آپ کو پتا ہے یہ ایلیمنٹ کو شو کرتا ہے. کہتا ہے سارے ایلیمنٹ زیرو ہوں گے اپر ٹرائنگولر میں, سارے ایلیمنٹ زیرو ہوں گے جس میں آئی گریٹر دین جے ہوگا. آئی کیا ہوگا گریٹر دین جے. اب ذرا غور کرو کس کس میں آپ کے پاس آئی گریٹر دین جے ہے. ایک تو اس میں آئی کی ویلیو آئی گریٹر دین جے ہے, اس میں آئی گریٹر دین کیا ہے جے ہے, اس میں آئی گریٹر دین کیا ہے جے ہے. ایگری کرتے ہو اس بات سے؟ ایسا ہی ہے کہ سارے وہ والے ایلیمنٹس کیا ہوں گے زیرو ہوں گے جن میں آئی گریٹر دین کیا ہوگا بیٹا جے ہوگا. تو اس کی شکل اپر ٹرائنگولر کی کچھ یوں بن جائے گی. یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں, ادھر دیکھنا ہے, اے ایکول باقی سارے ایلیمنٹس کیا آ جائیں گے اسی طرح A11 12 13, یہاں پہ 0 آئے گا, یہاں پہ 2 2 2 3, یہاں پہ 0 یہاں پہ 0 اور A3 3. تو ایسی میٹرکس جس میں سارے وہ والے ایلیمنٹ 0 ہوں جس میں آئی گریٹر دین مطلب رو نمبر گریٹر دین کالم نمبر ہو, یا اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو اگر پرنسپل ڈائگنل, یہ آپ کے پاس کون سا ڈائگنل ہے پرنسپل ڈائگنل ہے, ایسا ہی ہے. اگر پرنسپل ڈائگنل سے نیچے سارے ایلیمنٹ 0 ہونا تو اس میٹرکس کو کیا بولتے ہیں اپر ٹرائنگولر بولتے ہیں. کلیئر ہوگی بات, کوئی کنفیوژن؟ آئیے اب سمجھتے ہیں لوور ٹرائنگولر کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لوور ٹرائنگولر میٹرکس کہتے ہیں سارے وہ والے ایلیمنٹ 0 ہوں گے جس میں آئی کیا ہوگا لیس دین کیا ہوگا جے ہوگا, آئی کیا ہوگا لیس دین جے. تو آئیے اس میٹرکس کو لکھتے ہیں. تو پہلے تو سمجھتے ہیں جرنل فارم سے ہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس کس میں آئی لیس دین جے ہے. یہ ہم نے کیا کر لی بریکٹ ڈال دی. اب ادھر دیکھنا بیٹا, میں اس کو ڈفرنٹ کلر سے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے کلیئر ہو سکے. آئی لیس دین جے, یہ دیکھو اس میں آئی لیس دین جے ہے, آئی لیس دین جے ہے, اور یہ آئی لیس دین جے ہے. باقی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں آئی لیس دین جے ہو. تو یہ میٹرکس پھر کیا بن جائے گی A11 یہ 0 اور یہ 0, A21 A22 اور یہ 0, A31 A32 اور A33. یہ آپ کے پاس لوور ٹرائنگولر بن گئی. اس کو بھی میں اے ہی چلیں کہہ دیتا ہوں. اوکے ہو گیا, ایک اپر سمجھا دی. تو اگر اس کی ڈیفینیشن کو یوں سمجھا جائے, یہ آپ کے پاس کون سا ڈائگنل ہے پرنسپل ڈائگنل. اگر پرنسپل ڈائگنل سے اوپر سارے ایلیمنٹ 0 ہوں تو اس کو کیا بولتے ہیں لوور ٹرائنگولر میٹرکس. اگر پرنسپل ڈائگنل سے نیچے سارے ایلیمنٹ 0 ہوں تو اس کو کیا بولتے ہیں اپر ٹرائنگولر. تو امید ہے آپ کو اپر ٹرائنگولر اور لوور ٹرائنگولر کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا.
आइए चलते हैं, इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। कहता है मैट्रिक्स अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो, कहता है उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। इस बात का मतलब क्या है, लेट्स सपोज कि मैं अपने पास से ना एक चलें 3/, ये लास्ट प्रॉपर्टी है तो 3/3 से आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट आया, क्लियर, और मैं इसके एलिमेंट्स लिख लेता हूं कुछ भी, 5 3 2 0 9 1 0 0 और 10। ओके हो गया। अब ना सबसे पहले अगर देखें, फर्ज करें आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप किस तरफ मूव कर जाओगे, आप एक्सपैंड करने लग जाओगे। लेट्स सपोज ये पेपर में एमसीक्यूज आ गया, आप इसको क्या करने लग जाओगे, एक्सपैंड करने लग जाओगे, क्लियर। तो जाहिर सी बात है वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपके 5-7 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है और आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी पता है तो ज़रा गौर करो, ये कौन सा डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट्स के हैं, जीरो हैं, ऐसा ही है ना। अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट जीरो हो तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। तो मैट्रिक्स तो ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गई, तो इसका डिटर्मिनेंट पता है क्या आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल में जितने एलिमेंट्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो वही डिटर्मिनेंट आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10। आप बेशक एक्सपैंड करके देख लेना, आंसर यही आ रहा होगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 450। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया, 450। आप देखो विद इन सेकेंड्स आपने, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया। मैं एक दफा फिर रिपीट करने लगूं, अगर मैट्रिक्स आपकी अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल में जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेने। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। अब एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, बाज़ बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी, तो उससे पहले आपने ये प्रॉपर्टीज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन 2 को आपने सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। कहता है ये डिटर्मिनेंट आपने ना एक्सपेंशन के बगैर इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ना मैं फिर एक दफ़ा जुमला रिपीट करने लगूँ, इससे पहले आपको प्रॉपर्टीज ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ना मैं आपको साथ साथ ऐड करता जाऊंगा, वो आपने जहन में रखते जाना है, जिससे आपको आसानी से चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। कहता है इसका डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए। जीरो लाने के लिए दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, या तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम की सारी एंट्री जीरो हो जाए, थोड़ा सा वो टफ काम है, ऐसा ही है। फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, कोई सी भी दो रोज या दो कॉलम आपस में क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तब भी आपके पास डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल निकलता है, जीरो की इक्वल निकलता है, ऐसा ही है। तब भी आपके पास डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल निकलता है, जीरो की इक्वल निकलता है, अगर दो रोज या दो कॉलम आपस में क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए। अब मुख्तलिफ तरीके हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी ऑपरेशन से करो, आप इसके अलावा भी कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, वो आंसर आपके पास सेम निकलेगा, क्लियर। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे इसको लिखता हूं, अगर मैं यूं लिखूं, बात समझ नहीं है, C1 प्लस C3 करूं, इसका मतलब क्या होगा, जो पहले लिखा जाएगा चेंज उसमें आएगा। अब मैंने यहां पे लिखा C1 प्लस C3, इसका मतलब है कॉलम 1 और कॉलम 3 को आपस में ऐड, आप कोई सी भी रोज या कॉलम को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्लियर होगी बात। C1 प्लस C3, तो C1 प्लस C3 करते हैं हम, 7 प्लस 9, जिसमें चेंज आएगा वो पहले लिखा जाता है। जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा, C1, आप C3 प्लस C1 लिखते तो चेंज C3 में आना था। 5 प्लस 7, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में फिर ऐड होंगी, और फिर 2 प्लस 4। अच्छा, शुरू वाले में क्वेश्चन 1-2 आपको अजीब लगेंगे क्योंकि आपके लिए पहली दफा आप ये चीज देख रहे हो, उसके बाद देखना आपको बड़े आराम से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे इसके सारे स्टेप्स, ठीक है। तो 8 6 और 3, 9 7 और 4, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको ऐड करके मैं लिखता हूं, मैं कोशिश करूंगा जिसमें मैं चेंज ला रहा हूं उसको मैं डिफरेंट कलर से लिखूं ताकि आपके लिए आसानी हो। बहरहाल अभी हमने क्या किया, 9 प्लस 7 कितना होता है, 16, 7 प्लस 2 ये 12, और ये कितना आ गया, 6, 8 6 3, नेक्स्ट 9 7 और 4। जरा गौर करो,
کسی بھی رو یا کسی بھی کالم میں سے آپ کو کوئی کامن نکلتا نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ بیسیکلی ہم جا رہے ہیں کوئی سی بھی دو روز یا دو کالم کو ایک جیسا کر دیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی دو روز یا دو کالم جب ایک جیسی ہو جائیں گے ڈیٹرمننٹ کس کی ایکول آئے گا؟ زیرو کے. تو کس میں سے کامن نکل رہا ہے؟ ٹیکنگ ٹو کامن، ٹیکنگ ٹو کامن فرام C1، فرام C1 کالم 1 میں سے کامن نکل رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کروں، میں جس رو یا جس کالم میں چینج لے کے آؤں گا میں کوشش کروں گا کہ اس کو ڈفرنٹ کلر سے لکھوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ لگ سکے. ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کیا، اس میں سے 2 کامن لیا. ایسا ہی ہے، کس میں سے؟ کالم 1 میں سے. کلیئر ہوگی بات؟ تو 2 یہاں پہ کیا رہ جائے گا؟ 2 8 16، 2 6 12، 2 3 نیکسٹ کیا آ جائے گا؟ 8 6 3 9 7 4. اب ذرا غور کرو، کالم 1 اور کالم 2 کیا ہو گئے؟ ایک جیسے ہو گئے. ایسا ہی ہے، تو اس کا ڈیٹرمننٹ پھر کس کی ایکول آئے گا؟ 2 ملٹیپلائی بائی 0. جواب کیا آ گیا؟ 0. ریزن بیہائنڈ کیا کہ آپ کے پاس C1، میں ادھر مینشن بھی کر دیتا ہوں، C1 اینڈ C2 آر آئیڈینٹیکل. C1 اینڈ C2 آر آئیڈینٹیکل. تو آپ کو پراپرٹی پڑھائی تھی کہ کوئی سی بھی دو روز یا دو کالم آپس میں کیا ہو جائیں؟ ایک جیسے ہو جائیں تو اس کا ڈیٹرمننٹ کس کی ایکول آئے گا؟ 0 کی ایکول آئے گا. تو اس کوشچن میں ذرا غور کرو، C1 اور C2 ایک جیسے ہو چکے ہیں تو اس کا ڈیٹرمننٹ کیا آیا؟ 0 کی ایکول آیا. کلیئر ہوگی بات؟ یہی سیم کوشچن اس کے علاوہ بھی آپریشن سے ہو سکتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ٹیکنیکلی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. نیکسٹ کوشچن ہے، کہتا ہے اس کا ڈیٹرمننٹ بھی 0 کی ایکول آنا چاہیے. اب 0 لانے کے لیے دو پراپرٹیز ہیں، یا کسی بھی رو یا کسی بھی کالم کی ساری انٹری 0 ہو جائیں، لیکن یہ تھوڑا سا ٹف کام ہے. پھر ہمارے پاس دوسری آپشن زیادہ بہتر ہمیں لگتی ہے کہ کوئی سی دو روز یا دو کالم آپس میں ایک جیسے ہو جائیں. تو یہ تو بڑے آرام سے ہو سکتا ہے، ادھر دیکھنا ہے آپ نے. کلیئر؟ اگر میں اس کو یوں کروں، یہ بھی ایک سے زیادہ آپریشن سے ہو سکتا ہے سالو. ٹھیک ہے، کیسے؟ ادھر دیکھیے گا. اگر میں ایک کام کروں، آپ اگر اس کو غور سے دیکھو گے نا تو آپ تھوڑا سوچنے کے بعد آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ آپریشن ہو سکتا ہے. یہ روز یا کالم آپ آپس میں ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی نمبر آپ کامن نکال سکتے ہو جس سے دو روز یا دو کالم ایک جیسے ہو جائیں گے. تو اس کوشچن کو اگر میں یوں لکھوں، اگر میں کروں C1 مائنس C2 کروں، اچھا یہ آپریشن رو وائز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. کلیئر؟ تو مجھے فی الحال یہ سب سے زیادہ آسان لگ رہا ہے. اب کون سے کالم میں چینج آئے گا؟ تو میں نے کیا سمجھایا تھا کہ جو پہلے لکھا جائے گا نا اس رو یا اس کالم میں چینج آئے گا. میں نے C1 پہلے لکھا، C1 مائنس C2 کرو ذرا. C1 مائنس C2 5 مائنس 6، نیکسٹ 2 مائنس 2، نیکسٹ 2 مائنس اور نیکسٹ مائنس 8. کلیئر؟ باقی ایلیمنٹ اسی طرح، کیونکہ کالم 1 میں چینج آ رہا ہے. 6 2 مائنس 8، نیکسٹ مائنس 1 0 اور 10. اب دیکھتے ہیں یہ رزلٹ کیا بچے گا. یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں، یہ رزلٹ آپ کے پاس آ جائے گا 5 مائنس 6 مائنس 1، 2 مائنس 2 0، اور 2 مائنس مائنس پلس 8، تو 2 پلس 8 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 10. کلیئر؟ اور یہ کیا بچ رہا ہے؟ 6 2 مائنس 8، اور یہاں پہ رزلٹ مائنس 1 0 اور 10. ذرا غور کرو، اس کا آنسر کیا آئے گا؟ 0. ریزن کیا ہے؟ ادھر مینشن کر دیتے ہیں. کالم 1 اور کالم 3 کیا ہو چکے ہیں؟ آئیڈینٹیکل. C1 اینڈ C3 آر آئیڈینٹیکل، جس کی وجہ سے اس کا ڈیٹرمننٹ کس کی ایکول آیا؟ 0 کی ایکول آیا. تو امید ہے سیکنڈ پارٹ بھی آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. تھرڈ پارٹ کو آپ نے نشان لگا لینا، مارک کر لینا، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے شارٹ کے لیے. ٹھیک ہے،
تھرڈ پارٹ ہے اس کا بھی ڈٹرمنٹ آپ کے پاس کیا آنا چاہیے؟ زیرو آنا چاہیے. ٹھیک ہوگی بات. اس کا بھی ڈٹرمنٹ کیا آنا چاہیے؟ زیرو آنا چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اس کی ایک ٹرک ذہن میں رکھنی ہے. آپ اس کو یہی جو آپریشن میں آپ کو سکھاؤں گا چاہے آپ اس کے ساتھ رو وائز کر لو چاہے کالم وائز کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بڑا خاص قسم کا یونیک قسم کا کوشچن ہے. ذرا غور کرو. ٹوٹل نہیں اس میں الفابیٹس کون کون سے استعمال ہو رہے ہیں؟ اے بی سی. ایسا ہی یہ میں صرف آپ کو یہ کوئی رول نہیں ہے یہ ایک ٹرک ہے جو میں آپ کو آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو پیپر میں یاد رہے. الفابیٹس ٹوٹل کتنے ہیں؟ ٹوٹل نہیں مطلب الفابیٹس کون کون سے ہیں یہ جملہ بہتر رہے گا زیادہ. اے بی سی. ذرا غور کرو پہلی رو میں کون سا الفابیٹ مسنگ ہے؟ سی. دوسری رو میں کون سا الفابیٹ مسنگ ہے؟ بی. اور تیسری رو میں کون سا الفابیٹ مسنگ ہے؟ اے. یہ بات سمجھ لگ گئی. اس کا مطلب ہے ہر رو میں ایک ایک الفابیٹ مسنگ ہے. چاہے اس کو کالم وائز دیکھ لو. کالم وائز دیکھو تو پہلی کالم میں بی مسنگ ہے, دوسرے کالم میں سی مسنگ ہے اور تیسرے کالم میں اے مسنگ ہے. تو چاہے آپ اس کو رو وائز دیکھ لو چاہے کالم وائز دیکھ لو ایک ایک الفابیٹ مسنگ ہے. ایک کام کرتے ہیں کلیئر. میں کرتا ہوں کالم 1 کے ساتھ, آپ چاہے رو کے ساتھ کر لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کلیئر. کالم 1 کے ساتھ بی الفابیٹ مسنگ ہے, میں کالم 1 کے ساتھ بی ملٹیپلائی کروں گا. کالم 2 کے ساتھ سی مسنگ ہے, سی ملٹیپلائی کروں گا. اور کالم 3 کے ساتھ اے مسنگ ہے تو اس کے ساتھ اے ملٹیپلائی کروں گا. ٹھیک ہے. تو میں ادھر مینشن کر دیتا ہوں ملٹیپلائنگ اینڈ ڈیوائڈنگ, ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ C1 بائی پہلے کالم کے ساتھ کیا مسنگ ہے, کون سا الفابیٹ مسنگ ہے؟ بی. تو بی اوکے ہو گیا. کالم 2 کے ساتھ کالم 2 کے ساتھ سی مسنگ ہے تو سی ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ. اور کالم 3 کے ساتھ کالم 3 بائی اے مسنگ ہے تو اے. کلیئر ہوگی بات. لیکن اگر آپ نے ملٹیپلائی کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ڈیوائڈ بھی کرنا پڑے گا. ادھر دیکھنا ہے اب یہ کیا کیا بن جائے گا. پہلے کالم کے ساتھ کیا تھا آپ کے پاس؟ بی مسنگ تھا, ایسا ہی ہے نا. تو 1 اوور یہ جو بی میں نے ڈیوائڈ کیا اس کی مجھے اندر ضرورت نہیں ہے تو میں نے اس کو باہر لکھ لیا. اور یہ کیا بن جائے گا جب کالم 1 کے ساتھ بی ملٹیپلائی کیا؟ اے بی 0 اور بی سی. کالم 2 کے ساتھ سی, تو سی کی مجھے اندر ضرورت نہیں ہے, میں نے اس کو جو ڈیوائڈ کرنا تھا باہر ڈیوائڈ کر دیا اور اندر ملٹیپلائی کر دیتا ہوں 0 اے سی اور مائنس بی سی. اوکے ہو گیا. کالم 3 کے ساتھ اے جو میں نے ڈیوائڈ کرنا ہے اس کی اندر ہمیں ضرورت نہیں ہے, میں نے اس کو باہر لکھ لیا. کلیئر ہوگی بات یہاں تک. اور یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ اے بی اے سی اور 0. کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن, کیونکہ آپ جو ملٹیپلائی کرو گے آپ کو وہ نمبر ڈیوائڈ بھی کرنا پڑے گا. اب ذرا غور کرو, اگر کالم 1 میں کالم 2 اور کالم 3 کو ایڈ کر دیا جائے, ادھر دیکھنا چینج کس کالم میں آئے گا, اس کا دیکھنا فائدہ کیا ہوگا. 1 اوور اے بی سی, یہ تو جو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا. کلیئر. اور آپریشن کرنے لگوں میں یہاں پہ اب C1 پلس C2 پلس C3, ایسا ہی ہے. کون سے کالم میں چینج آئے گا؟ کالم 1 میں. تو یہ لو مائنس اے بی پلس 0 پلس اے بی. دیکھو نا یہ پہلا ایلیمنٹ, یہ پھر دوسرا ایلیمنٹ, یہ تیسرا ایلیمنٹ, اس میں ہم نے کیا کر دیے؟ ایڈ کر دیے. کلیئر. سیم کالم 1 میں چینج آئے گا 0 پلس اے سی مائنس اے سی, پھر بی سی مائنس بی سی اور 0. باقی ساری ویلیوز اسی طرح 0 اے سی مائنس بی سی اے بی مائنس اے سی اور 0. کیا کیا کینسل ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اب دیکھو بیٹا اس میں کینسل کیا کیا ہو رہا ہے. یہ رزلٹ آ جائے گا مائنس اے بی پلس اے سی مائنس اے سی پلس بی سی مائنس بی سی. کلیئر. یہ سارے آپس میں کیا ہو گئے؟ کینسل. تو جو رزلٹ آپ کے پاس بچ رہا ہے وہ آپ کے پاس کیا کیا بچ رہا ہے؟ 1 اوور اے بی سی انٹو یہاں پہ کیا رہ گیا؟ 0, یہاں پہ بھی 0 اور یہاں پہ بھی 0 اور یہاں پہ 0
ए सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी, और ये रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, जीरो। अब आप मुझे बता सकते हो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, जीरो की इक्वल आएगा। क्यों बोला, रीजन सुननी है। एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो आए तो उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, जीरो के। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 1/a b c, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। और रीजन क्या हम लिखेंगे कि C1 कॉलम 1 इज जीरो। कोई कंफ्यूजन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो आइए अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है, इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो की इक्वल लाना है। जीरो लाने के लिए आपको पता है दो प्रॉपर्टीज है, या तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम की सारी एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या कोई सी भी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बुक को भी आपने मार्क कर लेना है शॉर्ट के लिए। क्लियर? अब एक काम करते हैं, जरा गौर करो। अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करूं, क्या करूं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को, इधर देखना है बेटा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को, ऑपरेशन क्या होगा, C1 प्लस C2। तो आपको पता चेंज कौन से कॉलम में आएगा, जो पहले लिखा गया C1। तो ये क्या बन जाएगा, L प्लस M प्लस N। नेक्स्ट M प्लस N प्लस L, इसको भी अरेंज करके लिख लो तो क्या बन जाएगा, L प्लस M प्लस N। नेक्स्ट N प्लस L प्लस M, अरेंज करके लिख लेते हैं L प्लस M प्लस N। बाकी उसी तरह M प्लस N, N प्लस L और L प्लस M। क्लियर? और यहां पे क्या था, 1 1 1। क्लियर होगी बात? कॉमन कहां से निकल रहा है, जरा गौर करो। पहले कॉलम में से कॉमन निकल रहा है, टेकिंग L प्लस M प्लस N कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन निकल रहा है, C1 में से। तो बेटा रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, L प्लस M प्लस N, ये कॉमन आ गया किस में से, कॉलम 1 में से। तो यहां पे रिजल्ट रह जाएगा 1 1 1। आगे तो उसी तरह M प्लस N, N प्लस L और L प्लस M, और यहां पे 1 1 1। क्लियर? अब जरा गौर करो, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए, तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा, जीरो के। तो ये रिजल्ट क्या बच गया, L प्लस M प्लस N मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। रीजन क्या लिखेंगे हम, इसकी साथ मेंशन कर देते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 3, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आइए चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है, इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होना चाहिए, जीरो की इक्वल आना चाहिए आपके पास, ठीक है। जीरो लाने के लिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इसका इमेज बन जाए। दो रोज एक जैसी हो जाए या दो कॉलम एक जैसे हो जाए, तब आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो आता है। या किसी भी रो या किसी भी कॉलम की सारी एंट्री जीरो हो जाए, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम की सारी एंट्रीज को जीरो करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर आपके पास एक ऑप्शन बचती है कि आप कोई सी दो रोज या दो कॉलम आपस में क्या कर लो, एक जैसे कर लो। क्लियर? तो यहां पे मैं लिखता हूं टेकिंग, अगर मैं कॉमन ले लूं, कॉमन किस में से निकल रहा है, जरा गौर करो, C3 में से टेकिंग कॉमन। और जब मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से आप कॉमन निकाल सकते हो। टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है, ये आपके पास जो रिजल्ट बचेगा अगर 3x कॉमन लिया जाए, और 3x हमने कहां से कॉमन लिया है, ये देखना है,
कॉलम 3 में से, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 2 3 1 3 5, कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 3 3 ज़र 9 और 3 5 ज़र, क्योंकि 3x कॉमन निकाला आपने किस में से, कॉलम 3 में से। तो ज़रा गौर करें, आपके पास ना कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आएगा 3x इंटू 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। आप रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये है कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां तक? आइए अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट है, इससे पहले जो आपने 5 पार्ट सॉल्व किए हैं उनमें ना सब में राइट हैंड साइड पे ना आपके पास 0 लिखा हुआ था, लेकिन इसमें 0 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट गिवन, एक राइट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल लेके आना, लेकिन उसमें 0 नहीं है। क्लियर। अब ना इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी चीज़ें आपने जहन में रखनी है ताकि आपको पता चल सके कि आपने आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ज़रा गौर करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब, क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब है, और नीचे वाली रो में देखो क्या लिखा हुआ है, बी क्यूब, फिर आपके पास सी क्यूब है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ना कहीं पे भी आपके पास ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब नहीं है। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर कब इंक्रीज होती है, जब मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही एक काम करते हैं, मैं रो 1 को ना ए से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये ए क्यूब बने, रो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी से ताकि ये बी क्यूब बने, और रो 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सी से ताकि ये सी क्यूब बने। उसके बाद फर्दर स्टेप आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक होगी बात? अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मुझे कैसे आइडिया मिला कि मैंने ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब बनाना राइट हैंड साइड को देख के, क्योंकि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर पहले मौजूद था, तो रो 1 के साथ मैं ए मल्टीप्लाई कर लूंगा, रो 2 के साथ बी और रो 3 के साथ सी। तो इधर मेंशन करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड R1 बाय A, R2 बाय B, R3 बाय C। क्लियर होगी बात? अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया, जाहिर सी बात है आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर मेंशन करते हैं हम 1/, R1 के साथ, R1 के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई किया, ए, तो आपने अगर मल्टीप्लाई किया आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी, ऐसा ही है, और ये ए स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा ए क्यूब। नेक्स्ट R2 के साथ बी है, तो ये भी क्या बन जाएगा, ए बी सी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, सी ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसको आप ए बी सी भी लिख सकते हो। नेक्स्ट बी का स्क्वायर और यहाँ पे बी का क्यूब, फिर नेक्स्ट सी, ए बी सी, देन सी स्क्वायर और सी का क्यूब। क्लियर होगी बात? अब जरा गौर करो, कॉमन क्या निकल सकता है, किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। टेकिंग कॉमन, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1, ऐसे ही है, C1 में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बाकी उसी तरह 1/1 ए बी सी, और ये आपने कॉमन निकाला ना, तो ये आपके पास जो रिजल्ट रह जाएगा ना, यहाँ पे कॉमन जो निकला है ए बी सी, कहाँ से, फ्रॉम C1, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आपके पास बच जाएगा ना, वो आपके पास 1 1 और 1, बाकी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब। क्लियर?
کینسل کیا کیا ہو رہا ہے، یہ اے بی سی، یہ اے بی سی اور یہ اے بی سی آپس میں کیا ہوگی، کینسل۔ اب ذرا رائٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھو، رائٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس سیم یہی تھی، تو رزلٹ آپ کے پاس کیا بچ گیا، 1، یہاں پہ بھی 1 اور یہاں پہ بھی 1۔ نیکسٹ اے اسکوئر بی اسکوئر سی اسکوئر، اے کیو بی کیو سی کیو۔ تو ذرا غور کرو، یہی آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ تھی۔ تو یہ تھا کوشچن نمبر 2، اور اس سے پہلے میں نے پراپرٹیز آپ کو سمجھائیں، تو امید ہے یہ پراپرٹیز والا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی ایکسرسائز کے ہم آن ورڈ باقی سارے کوشچنس کو سالو کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔